اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایسا لمحہ آ سکتا ہے جب آپ کے تمام گناہ ایک ہی عمل سے معاف ہو جائے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ میرے عزیزو، ہم میں سے ہر شخص گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ کوئی راتوں کو رو کر سوتا ہے، کوئی تنہائی میں توبہ کرتا ہے، مگر دل کے اندر ایک خوف رہتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہماری مغفرت نہ ہو پائے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ وہ رب جس کے سامنے ہم نے بار بار نافرمانیاں کی، وہی رب ہمیں خود بلا کر کہتا ہے، مایوس نہ ہو، میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک خاص کلمہ ایک مخصوص تعداد کے ساتھ ایسا اثر رکھتا ہے کہ بندہ اگر سچے دل سے پڑھ لے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ لیکن وہ کلمہ کیا ہے اور کیوں اسے ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں، لہذا آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی وہ موقع ہے جو آپ کی آخرت سنوار دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 21 بار روزانہ یہ کلمہ پڑھا کرو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم سب کی زندگی کا مقصد ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت، جنت کا حصول اور اللہ کی دوستی۔ ہر انسان گنہگار ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ ہمارا رب بہت مہربان ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ دیکھیے یہ کتنا بڑا اعلان ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے مایوس نہ ہو، یہی وہ رب ہے جو رات کو توبہ کرنے والے کا انتظار کرتا ہے۔ جو لوگ سچے دل سے اپنی مشکل کا حل چاہتے ہیں وہ ابھی اس ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر لے، کیونکہ یہ صرف ویڈیو نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے۔ اور کمنٹ میں الحمدللہ لکھ دے تاکہ آپ بھی اس خیر میں شامل ہو جائے۔ میرے عزیزو، گناہوں کی معافی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، بلکہ 3 بنیادی اصول ہیں: سچی توبہ، ندامت یعنی دل سے پچھتاوا، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا ذکر ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے؟ جی ہاں، بہت سے اذکار ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ خاص طور پر لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، جنت کی کنجی ہے اور سب سے افضل ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ میرے بھائیو، دین جذبات سے نہیں بلکہ دلیل سے چلتا ہے۔ اگر کوئی عمل واقعی اتنا بڑا ہوتا تو وہ قرآن یا صحیح حدیث میں ضرور آتا۔ اس لیے ہمیں ہر بات کو تحقیق کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہم صرف الفاظ دہرا لیں، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہمارا دل بدل جائے، ہماری زندگی بدل جائے، ہمارے اعمال درست ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی کیفیت چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ اپنا دوست کیسے بناتا ہے؟ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یعنی نماز قائم کرو، سچ بولو، حلال کماؤ، لوگوں کے حقوق ادا کرو، پھر اللہ تمہارا دوست بن جاتا ہے۔ جنت کوئی آسان چیز نہیں، لیکن ناممکن بھی نہیں۔ جنت ان کے لیے ہے جو ایمان لائے، جو نیک عمل کرے، جو صبر کرے۔ محترم ناظرین، اسلام دین رحمت ہے، اور قرآن مجید بار بار انسان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اور وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ جب ایک بندہ گناہوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے، دل بے چین ہوتا ہے، روح بے قرار ہو جاتی ہے، تب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے آسان اور مختصر اذکار عطا فرماتا ہے جن کے ذریعے وہ اپنی مغفرت اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ پیغام دل کو امید سے بھر دیتا ہے کہ اگر گناہ جتنے بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے ذکر کے ذریعے اپنے بندے کو معاف فرما سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ سچے دل سے رجوع کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ یعنی اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یعنی جو کوئی برا کام کرے، یعنی اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، یعنی بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اور جو اس بات کو مزید واضح کرتا ہے کہ مغفرت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس مضمون کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی گمشدہ اونٹنی اسے ویرانے میں مل جائے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر فرماتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں بھی ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جو اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی معمولی سی توبہ اور ذکر کو بھی قبول فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ اسلام سے پہلے سخت مخالف تھے، لیکن جب ان کے دل میں اللہ کی ہدایت آئی تو وہ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اسلام کے عظیم ستون بن گئے۔ اسی طرح حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو ایک زمانے میں ڈاکو تھے، ایک آیت سن کر ان کا دل بدل گیا اور وہ اللہ کے ولی بن گئے۔ ناظرین، جب انسان اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے اس وقت کیا گیا ذکر اور دعا دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت کا درجہ حاصل کرتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ ایک چھوٹا سا کلمہ بھی پڑھ لے، چاہے وہ زبان سے ہو یا دل سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی حالت کو دیکھ کر اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الفاظ کی لمبائی نہیں دیکھتا بلکہ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ اگر ایک بندہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ اللہ کو پکارے تو ایک لفظ بھی اس کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ذکر کی کثرت کے ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے، لہذا وہ ایک لفظ جو انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے وہ کوئی مشکل یا طویل عبارت نہیں بلکہ ایک ایسا سادہ ذکر ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ جب بندہ اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ یہی اللہ تعالیٰ کے بے پایہ رحمت اور اپنے بندوں سے بے حد محبت کا ثبوت ہے۔ محترم ناظرین، انسان خطا کا پتلا ہے۔ زندگی کے ہر سفر میں انجانے میں یا جان بوجھ کر گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ ان گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، رزق میں تنگی، دل میں بے سکونی اور زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ گناہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ عبادت میں سستی، دعا میں بے دلی اور توبہ سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایہ ہے، وہ غفور الرحیم ہے، گناہوں سے بھرپور زندگی کو بھی ایک سچی توبہ سے پاک کر دیتا ہے۔ ناظرین، انسان کی فطرت میں کمزوری ہے، وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ گناہ اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ انسان خود مایوسی میں ڈوب جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب نجات ممکن نہیں، مگر اے بندہ خدا، یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل تیرے گناہوں کی تعداد سے کہیں زیادہ وسیع اور عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب کر دیا ہے۔ اس کا فضل ایسا ہے کہ وہ ایک توبہ کرنے والے بندے کے سارے گناہ معاف کر کے اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے معاف کرتا ہے بلکہ بعض اوقات اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمارا آج کا وظیفہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کی مغفرت کے حوالے سے ہے، جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر گناہ بہت زیادہ ہو تو انسان یہ ایک کلمہ پڑھ لے، اگر بول نہیں سکتا تو دل میں پڑھ لے، اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ اگر آپ دل میں گناہوں کا تصور لاتے ہوئے اس لفظ کو پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں ان کی مغفرت کر دوں گا اور گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو وہ کلمہ کیا ہے اور اسے کتنی تعداد اور کس ترتیب میں پڑھنا ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، میری امت کا کیا ہوگا؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا امتی گناہ بر بر کر آئے گا، صرف ایک کلمہ اپنی زبان سے 21 مرتبہ کہہ دے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے چکے تو آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو دروازے پر ایک شخص نے آ کر پکارا، السلام علیکم۔ اس کی آواز سن کر جواب دیا گیا،
اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوشی ہے، اس وقت میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس شخص نے پکار کر کہا السلام علیکم اہل بیت النبی۔ جب دوسری مرتبہ پکارنے والے نے پکارا تو اس بار ان کی آواز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں گئی۔ فرمایا اے فاطمہ کون ہے؟ عرض کیا گیا ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے اس لیے ہم نے اسے اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ فرمایا فاطمہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کون کھڑا اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے والا، قبروں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ کرنے والا، دوستوں کو دوستوں سے چھڑانے والا، یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، اسے جلدی آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو بے ساختہ رو پڑی، ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا، یا اللہ تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آج جا رہے ہیں۔ ادھر ملک الموت مکان کے اندر تشریف لائے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو کیا ہوا؟ پھر بہت روئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، فرمایا اے فاطمہ اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے بھی روتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو پونچھے اور فرمایا اے فاطمہ سب سے پہلے تم مجھ سے عامل ہوگی۔ پھر ملک الموت سے فرمایا اے ملک الموت اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ 7 آسمانوں پر ہیں، آسمان کے ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے اب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا اے جبرائیل اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کر دیا گیا ہے، جنت آراستہ کر دی گئی ہے، آسمان پر فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں، دربار جنت کا دروازہ کھلا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی وہ بھی اگر دل میں توبہ کرے یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کی اس کو آپ اپنی شفاعت سے بخشوا دیں گے، آپ جس کی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا، آپ غم نہ کھائیں۔ اتنے میں ایک اور فرشتے نے حاضر خدمت ہونے کی اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام فرشتہ ہے۔ اس نے بارگاہ اقدس میں عرض کی میں نے رب سے عاجزانہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا موقع عنایت فرمایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ملک الموت تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا خدا پاک نے حکم دیا ہے کہ جو مرضی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو ویسا ہی کرنا، اگر جناب کی مرضی پاؤں تو روح قبض کر لوں ورنہ زیارت کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خداوند کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے اور اب آپ کا دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میری ازواج کو سامنے بلاؤ۔ سب ازواج حاضر ہوئے۔ آپ نے کہا دیکھو تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہے؟ فرمایا اب وقت قریب آ گیا ہے، تم آج کے بعد میری آواز نہ سنو گی اور نہ ہی مجھ کو دیکھو گی۔ پھر فرمایا اے فاطمہ میری بیٹی حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ وہ شخص حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کو بلانے گیا۔ شہزادے گھبراتے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان پر ظلم ہوگا تو یہ آپ کے بعد کس کو کہیں گے؟ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد آپ کی امت کا رکھوالا کون ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ چہرہ انور آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
آپ تو اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے میں روتا ہوں۔ جب صحابہ کرام کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی میرے حجرے کا پردہ اٹھاؤ، میں ایک نظر اپنی امت کو دیکھ لوں۔ آپ نے فرمایا، اے مصیبت زدہ لوگو صبر کرو، میں جاتا ہوں تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت آراستہ کرتا ہوں، تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت نہ جائے گی۔ اے میری امت، دین اسلام پر رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں گی؟ فرمایا لواء الحمد کے نیچے، وہاں نہ ملی تو حوض کوثر پر، اگر وہاں بھی نہ ہوئی تو میزان عدل کے پاس، یا پل صراط پر میں وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کو سلامتی سے گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب وصیت سے فارغ ہوئے فرمایا، اے عزرائیل، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا اشتیاق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے روح قبض کرنا شروع کی، وہ تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو ہی یہ موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر موت کی گھبراہٹ میں گڑی گڑی پانی میں ہاتھ ڈالتے، ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ جب نزع کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ کہتے کہتے جان سینے تک سمیٹ آئی، مگر امت گنہگار کا کلمہ منہ پر جاری رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجئے۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ اب گردن مبارک کا مہرہ ایک طرف کو ہوا اور روح مبارک پرواز کر گئی۔ ناظرین محترم، اب ہم آپ کو اس کلمے کے بارے میں بتاتے ہیں جس کو 21 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کلمہ آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جن الفاظ کی تسبیح پڑھنی ہے وہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت کے الفاظ ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ ترجمہ، اور اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توجہ کرو، بے شک میرا رب بہت مہربان اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، ان الفاظ کی آپ نے پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی پورے 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اے اللہ میرے تمام چھوٹے بڑے جانے اور انجانے گناہ معاف فرما اور مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اے میرے رب، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما دے اور مجھے دوبارہ گناہ کرنے سے بچا۔ اے اللہ مجھ پر رحم فرما، میری خطائیں درگزر فرما اور مجھے اپنی رحمت میں شامل فرما۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، بس مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر فجر، مغرب یا سونے سے پہلے پڑھنا بہتر ہے۔ دل سے سچی نیت کے ساتھ مانگے، ساتھ میں یہ ارادہ کرے کہ گناہ چھوڑ دیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔